یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بہبودی اسکیموں کی تیز تر اور شفاف عمل آوری کے علاوہ عوامی شکایت کا بر وقت ازالے اور پبلک سروس ڈیلیوری کے نظام میں بہتری لانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے اقدام عمومی طور پر بہتری کی سمت میں ہونے چاہیے اور تمام فیصلوں کو کسی خوف اور جانبداری کے بغیر عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر کل جموں میں ایل جی ملاقات پروگرام میں عام لوگوں کے مسائل و مطالبات سن رہے تھے، جس دوران انہوں نے جے کے انٹیگریٹڈ گریوینس ریڈریس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم پورٹل پر موصول شدہ شکایات کے ازالے کی نسبت متعلقہ انتظامی سیکریٹریوں، ڈپٹی کمشنروں اور سینئر عہدیداروں سے جانکاری طلب کی۔ منوج سنہا نے عوامی شکایت کا بر وقت ازالہ یقینی بنانے کی افسروں کو واضح ہدایت دی۔ ڈائریکٹر جنرل رورل سینیٹیشن جموں کشمیر انو ملہوترا نے سوچھ بھارت مشن کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کیلر شوپیان کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ایس بی ایم گرامین کے تحت تعمیر کیے گئے مختلف پروجیکٹوں کا معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گھر گھر جا کر کوڑا کرکٹ جمع کرنے اور اسے ٹھکانے لگانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں کا بھی دورہ کیا اور ان کے سربراہان پر زور دیا کہ وہ طلباء کو صفائی ستھرائی کا ایجنٹ بنائیں تاکہ ان اداروں میں صحت و صفائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈائریکٹر جنرل نے پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹوں کو فعال بنانے اور بجلی کی فراہمی کے یونٹوں کی تنصیب پر بھی زور دیا۔ سی ای او سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ اویس احمد نے سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے افسران کے ہمراہ رات کے اوقات میں شہر خاص میں جاری اسمارٹ سٹی پروجیکٹوں کا اچانک معائنہ کیا اور مختلف پروجیکٹ سائٹس پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سی ای او نے معائنے کے دوران ہر پروجیکٹ سائٹ پر ہونے والی پیش رفت کا بغور جائزہ لیا اور کسی بھی چیلنج یا رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے افسروں اور عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ سیکریٹری پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ محمد اعجاز اسد نے کل بانڈی پورہ کا دورہ کیا اور سنبل میں عوامی شکایت اور مطالبات کا جائزہ لینے اور ان کے حل کے لیے ایک بڑے عوامی دربار کی صدارت کی۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی ممبران نے اپنے مطالبات، جن میں بانڈی پورہ کے ساتھ ریلوے کنیکٹیوٹی، ویمن ڈگری کالج، نوگاں میں جے اینڈ کے بینک برانچ وغیرہ شامل ہیں، پیش کیے۔ سیکریٹری موصوف نے موقع پر ہی کئی مسائل کا ازالہ کیا اور کئی مسائل کو اعلیٰ سطحی انتظامی مداخلت کے لیے بھیج دیا۔ سیکریٹری نے اس موقع پر مختلف اسکیموں کے نفاذ کا بھی جائزہ لیا اور اس حوالے سے ڈی ڈی سی ممبران، پی آر آئیز، سول سوسائٹی کے ممبران اور عام لوگوں سے رائے لی۔ سابق کرکٹر سچن ٹنڈولکر، جو حال ہی میں کشمیر کے دورے پر تھے، نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر ان کی یاد میں ایک خوبصورت تجربہ رہے گا، جہاں چاروں طرف برف ہی برف تھی، لیکن لوگوں کی غیر معمولی مہمان نوازی کی وجہ سے انہوں نے گرمی محسوس کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں مودی نے کہا تھا کہ ہماری قوم میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے، ٹنڈولکر نے کہا کہ کشمیر کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ولو بیٹ، میک ان انڈیا، میک فار دی ورلڈ کی بہترین مثالیں ہیں۔ ٹنڈولکر نے کہا کہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے اور اب وہ پوری دنیا اور بھارت کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور جموں کشمیر کا تجربہ کریں، جو کہ بھارت کے کئی اہم قیمتی ورثوں میں سے ایک ہے۔ سچن ٹنڈولکر کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انکریڈیبل انڈیا کے مختلف حصوں کو دریافت کرنا اور میک ان انڈیا کی اہمیت ہمارے نوجوانوں کے لیے سچن ٹنڈولکر کے دورے کے دو اہم نکات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ایک ساتھ مل کر ایک وکست اور آتم نربھر بھارت تعمیر کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل راج بھون جموں میں ایم ایس نازکی کی تصنیف کردہ انڈین آرمی اے وال آف پیس فار بارڈرز آف جموں اینڈ کشمیر کے عنوان سے ایک کتاب کا اجرا کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مصنف کو ان کی نئی کتاب کے اجرا پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔